نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے صدقہ فطر. چاند رات صدقہ فطر کے لیے چاند رات کا ہونا ضروری نہیں ہے. صدقہ فطر چاند رات سے پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے. اچھا، صدقہ فطر صرف زندہ لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے، نہ کہ ان کے لیے جو دنیا سے جا چکے ہیں، یعنی جو زندہ جی موجود ہے. صدقہ فطر انہی کے اوپر ہے کہ وہ ان کا ادا کیا جائے گا. جانے والوں کے لیے آپ صرف صدقہ دے سکتے ہیں، صدقہ جاریہ کر سکتے ہیں. کوئی بھی ایسی چیز، درخت لگا دیا، پانی کہیں لگوا دی، اس طرح سے سہولت جو ہے کسی کی نیکی کی خاطر ایسی کوئی نیکی کریں جو مسلسل لوگوں کو ملتی رہے اس کا فائدہ، تو وہ جو ہے وہ نیکی صدقہ جاریہ کہلائے گی. لیکن صدقہ فطر جو ضروری ہوتا ہے وہ زندوں کی طرف سے، مرنے والوں کی طرف سے چاند رات کا ہونا ضروری نہیں ہے. اچھا، تو یہ ہے کہ یہاں پہ تو یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے گا موضوع کہ بھئی آپ صدقہ ادا کر سکتے ہیں. چاند رات نہ بھی ہو، آپ اس سے پہلے بھئی اس کا صدقہ فطر جتنے بھی لوگ موجود ہیں آپ ان کا ادا کر سکتے ہیں. اچھا، اب یہاں پہ ایک اور موضوع ہے کہ گناہوں کی نحوست. گناہوں کی نحوست جو ہوتی ہے، کوئی بھی انسان اگر برے اعمال کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، تو اس کی نحوست ہوتی ہے. تو اس کی نحوستوں میں سے یہ ہے کہ نعمت ملتی تو اللہ کی طرف سے ہے، یعنی کہ ایک انعام اللہ جی نے ہمیں دے دیا، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کی وجہ سے ہمیں ملتا ہے. لیکن نعمت کا باقی رہنا اور نعمت کا فائدہ مند ہونا، یعنی کہ وہ نعمت اگر ہمارے پاس جو اللہ جی نے انعام دیا ہے ہمیں، وہ جو باقی رہے گا، یا وہ باقی تو ہے اور اس کا فائدہ ہمیں پہنچے، ہم سے لوگوں کو پہنچے. اس کا فائدہ اسی وقت ہوگا جب نیکی کی زندگی ہوگی، یعنی کہ گناہ تو ہوتے ہیں، توبہ استغفار کریں، لیکن گناہوں سے پاک زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے تو جو نعمت یا جو انعام اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کیا ہے اس کا ہمیں فائدہ ہوگا اور وہ باقی رہے گی ہمارے پاس. لیکن جب ہم گناہ کرتے رہیں گے اور توبہ استغفار نہیں کریں گے، یہ نہیں کہ اب گناہ کر لیا تو گناہ ہوں گے ہی نہیں، گناہ ہوں گے، تو پھر ہمیں اس کا توبہ استغفار بھی کرنا ہے. اور اگر ہم گناہ کرتے رہیں گے اور ہمارے اندر ہم جری ہوتے رہیں گے، بہادر ہوں گے اسی گناہوں پہ، تو وہ جو نعمت ہے وہ ہم سے چلی جائے گی. یا اگر نعمت موجود ہے تو اس کا فائدہ ہمیں نہیں پہنچے گا، ہم سے لوگوں کو نہیں پہنچے گا. تو مقصد یہ ہے کہ گناہوں کی نحوست سے نعمتیں ضائع ہو جاتی ہیں یا نعمتوں کا نفع چلا جاتا ہے. نیکی اور اطاعت کی برکت سے اللہ رب العزت زندگی کو مبارک فرما دیتے ہیں اور برکت ہوتی ہے مسلسل، جو ہے ہمارے اوپر برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی رہتی ہے. ذہن میں، عقل میں، صحت میں، یعنی ہماری جو ذہنیت ہے، ہم جو دماغ استعمال کر رہے ہیں، یہ جو عقل لگا رہے ہیں، جو ہماری صحت ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں استعمال ہوگی تو ظاہر سی بات ہے اس میں برکت ہوگی زندگی میں. یعنی تھوڑے وقت میں نفل زیادہ، چھوٹی نعمت فائدہ تھوڑے وقت میں، یعنی کہ چھوٹی سے چھوٹی جو نعمت ہے اس کا فائدہ یہ ہے اگر ہم نیکیاں کریں گے اور تقویٰ سے زندگی گزاریں گے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، تو انہی نعمتوں میں جو ہے برکتیں آ جائیں گی، زندگی مبارک ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کی ہر چیز میں اس وقت میں برکت ہوتی ہے جب وہ اچھے کام کرے گا، نیک کام کرے گا. اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اسی طرح سے کہ جب انسان جو ہوتا ہے غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو غصے کی حالت میں وہ اپنا جگہ بدل لے، کیونکہ وہ انسان جو ہے نا ایمانی حالت میں نہیں رہتا. ایمان اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ جیسے اس کے سر کے اوپر کھڑا کر دیتے ہیں جب غصے کی حالت میں ہوتا ہے.
وہ اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدود کو نہیں قائم رکھ سکتا، شریعت کی بتائی حدود کا لحاظ نہیں کرتا اور ایسی غلطی کر بیٹھتا ہے کہ بسا اوقات ساری زندگی پچھتاوا ہوتا ہے، تو یہی بات ہے کہ غصہ آیا ہوا ہے تو ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ غصے کی حالت میں کوئی رد عمل نہ دے، کوئی فیصلہ نہ کرے، کوئی زبان اختیار نہ کرے، بسا اوقات شریعت کی حدود کو بھی پامال کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان والی زندگی عطا فرمائے، ایمان کی صفات والی زندگی عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ربی هب لي من الصالحين ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين واصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت حسبي الله ونعم الوكيل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري اللهم أصلح لي قلبي وعملي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ربي أعوذ بك من همزات الشيطان وأعوذ بك من ربي أن يحضرون يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم